سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ معزز محتشم، سورہ کہف کی تفسیر آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری 21ویں کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ سورہ کہف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سورہ کہف کے اندر ٹوٹل آیات 110 ہے، اور 106 آیات کی تفسیر آپ حضرات نے درس قرآن کی بابرکت محفل میں سماعت کر لی ہے۔ آج آخری 4 آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ کہف آیت نمبر 107، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں یہ بتلا رہا ہے کہ وہ حضرات جو ایماندار ہیں، یعنی ایمان لا چکے ہیں اور مزید اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہمان نوازی رکھی ہے جنت الفردوس کے اندر۔ یہ ہے آیت نمبر 107 کا مفہوم اور خلاصہ۔ اللہ رب العزت نے جو جنتیں بنائی ہیں وہ ٹوٹل کتابوں کے اندر مذکور ہے، اور ائمہ تفاسیر نے لکھا ہے 8 جنتیں ہیں، اور وہ 8 جنتوں کے نام کیا ہے اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 8 جنتوں کے نام ہے۔ پہلا نام جنت کا دار الجلال، یہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ مزید آگے بڑھیں، جنت کا ایک اور حصہ ہے، یعنی یہ دوسری جنت ہو گئی، اس کو کہا جاتا ہے دار القرار۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہے، اس کا نام بتلایا گیا دار السلام۔ اب اس کے بعد چوتھا نام، اور یہ چوتھا نام آپ نے سنا بھی ہوگا، اور وہ ہے جنت عدن۔ پھر مزید آگے بڑھیں، جنت کا ایک حصہ ہے اور اس حصے کو کہا جاتا ہے جنت المأوا، اور ایک حصے کو کہا جاتا ہے جنت الخلد، اور ایک حصے کو کہا جاتا ہے جنت النعیم۔ اب یہ 7 جنتیں تو یہ ہو گئی، یہ 7 نام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے جو ائمہ تفاسیر نے تفسیر کے اندر درج کیے۔ اب 8واں نام جو آتا ہے جنت کا، وہ ہے جنت الفردوس۔ اب اگر آپ ان سب تمام کو جمع کریں تو یہ ٹوٹل جنتیں بن گئی 8، یعنی یہ سمجھے کہ جنت بہت بڑی ہے۔ اب اس جنت کے ٹوٹل 8 حصے ہیں، ان 8 حصوں میں جو سب سے عظیم جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ حدیث مبارکہ بخاری کی ہے، اور آپ ملاحظہ کریں بخاری میں نے حدیث نمبر ذکر کر دیا ہے 7423۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت الفردوس کو واضح فرمایا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس طریقے سے آیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ سے
जन्नत के बारे में सवाल करो, यानी तुम अल्लाह से मांग रहे हो कि ए अल्लाह मुझे जन्नत दे। नबी ने फरमाया ये अंदाज नहीं इख्तियार करो, बल्कि तुम्हारा अंदाज क्या हो, जब अल्लाह से जन्नत को तलब करो। नबी ने फरमाया फसलुल फिरदौस, रब की बारगाह में हमेशा ही कहो ए मौला जन्नतुल फिरदौस अता कर। ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्लाह के जो ख़जाने हैं इसमें कोई कमी नहीं होती। ज़ाहिर बात है अल्लाह के बराबर तो कोई है ही नहीं, और वो ऐसा बादशाह है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जो आप सूरह इखलास में पढ़ते हैं कि अल्लाह का हम सर और हम पल्ला, और अल्लाह के बराबर तो कोई है ही नहीं। तो ज़ाहिर बात है आप सामने वाली शख्सियत को देखकर मांगते हैं। अब आपके सामने कोई ऐसा मिला कि जो बेचारा खुद गरीब है, तो फिर आप ये सोचेंगे यार इससे मांगे या इससे दे, आता है ना जहन के अंदर। और कभी कभार आप किसी से मांगते हैं तो आप कहते हैं यार ये बड़ा आदमी है, अब इससे इसकी हैसियत के मुताबिक मांगा जाए। अब अल्लाह एक ऐसा वजूद, ऐसी ज़ात है कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते जन्नत तो सारी है, खाली रब की बारगाह में जन्नत नहीं मांगो, बल्कि नबी ने फरमाया ये कहो कि जन्नत फिरदौस अता कर। अच्छा ये क्यों, जबकि जन्नत तो और भी है ना। अभी आपने नाम पढ़ा कि जन्नतुल मावा भी है, जन्नत नईम भी है, जनाब दारुस सलाम भी है, दारुल करार भी है, दारुल और भी इसके नाम हैं, और अलग अलग ये जन्नतों के मकामात हैं। लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब तुम रब से मांगो तो तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा उसलूब फ़कत ये ना हो कि ए अल्लाह जन्नत अता कर, बल्कि तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा उसलूब बारगाह इलाही में मांगने का ये हो कि तुम अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। अब ज़ाहिर बात है एक सवाल है कि नबी ने क्यों फरमाया, ठीक है ना। एक तो ये था ना कि भाई रब से मांगा जाए, जन्नत मांगी जाए, लेकिन नबी ने फरमाया कि तुम जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे वादे करते हैं। आगे अल्फाज आप देखें, फ़इन्नहु औसतुल जन्ना। नबी ने फरमाया ये जो जन्नतुल फिरदौस है ना, जन्नत बहुत बड़ी है। अब जन्नत दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है। फरमाया इसका जो सेंटर है, जन्नत का जो सेंटर है, ये जन्नतुल फिरदौस है, बीच में है। जैसे आपने सुना होगा काबा शरीफ के बारे में, काबे शरीफ के बारे में ये किताबों में दर्ज है कि जनाब काबा शरीफ जो है, ये जो ज़मीन है इस ज़मीन के सेंटर में है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दाएं बाएं, अच्छा आगे पीछे अगर नापा जाए तो नापने के बाद आप ये फैसला करेंगे कि काबा शरीफ बिल्कुल सेंटर में आता है। अच्छा अब जन्नत बहुत बड़ी है जनाब, उसके अंदर सातों ज़मीन भी आ जाए, सातों आसमान भी आ जाए। अब इतनी तवील जन्नत और इतनी बड़ी जन्नत है, उस जन्नत के अंदर वो मकाम और वो लोकेशन जो सेंटर वाली है, जो बीच वाली है, उसको अल्लाह के हबीब ने फरमाया औसतुल जन्ना, ये जन्नतुल फिरदौस है। अच्छा फिर इसके बाद नबी क्या फरमा रहे, नबी फरमाते जन्नतुल फिरदौस की एक खूबी ये कि ये सेंटर में है। दूसरी खूबी जन्नतुल फिरदौस की क्या है, फरमाया व अअलल जन्ना, ये जितनी भी जन्नतें हैं ना, इन जन्नतों में सबसे आला जन्नत है। इसलिए कहते हैं रब से मांगो तो सभी मांग लो, छोटी छोटी चीजें नहीं मांगो, 1 रुपया 2 रुपया चाहिए क्या, रब से सभी मांग लो। वो दरबार बहुत बड़ा है और उसके बराबर तो कोई दरबार ही नहीं है और उसका तो कोई हमसर ही नहीं है। तो नबी ने क्या फरमाया कि रब की बारगाह में जन्नत खाली मांगने की बात नहीं हो रही, कहा मांगो जन्नतुल फिरदौस। इसलिए मांगो कि औसतुल जन्ना, ये जन्नत के सेंटर में है, वह अअलल जन्ना, और ये जन्नत के अंदर सबसे आला और बुलंद और बाला मकाम है। और कई हदीसों में आपको मिलेगा अल्लाह के हबीब रब की बारगाह में ये दुआ करते हैं मौला जन्नतुल फिरदौस दे दे। ये आपको मुतादिद हदीसों के अंदर मिलेगा, आप अगर स्टडी करें, मुताला करें तो वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद नबी ने क्या फरमाया ये भी सुनिएगा। नबी ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का तारुफ हो रहा है, और ये तारुफ इसलिए हो रहा है कि नबी ने फरमाया कि ए मेरे उम्मतियों फ़कत जन्नत मत मांगना बल्कि जन्नतुल फिरदौस मांगना। तो मेरे नबी अब इसका तारुफ फरमा रहे।
اب وہ تعارف میں آپ نے فرمایا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ. میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو جنت الفردوس ہے نا جو سینٹر میں ہے اور یہ مکمل جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اور عظیم مقام ہے. فرمایا اس جنت کے اوپر جو ہے نا رب کا عرش ہے, عرش الرحمان. یہ بھی کلیئر ہو گیا. ورنہ لوگ سوال کرتے ہیں یار یہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا عرش, تو اللہ کا عرش کہاں ہے؟ سوال ہے نا. لوگ پڑھتے ہیں بولتے ہیں اللہ کا عرش, عرش الرحمان, عرش اللہ. جناب یہ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب بھی اس حدیث مبارکہ میں کلیئر ہو گیا جو بخاری کے اندر مذکور ہے کہ نبی نے فرما دیا کہ اللہ کا جو عرش ہے نا وہ جنت الفردوس کا جو اوپر والا سائٹ ہے یہاں اللہ کا عرش ہے. اور پھر اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو ساری جنت ہے نا, جو جنت نعیم ہے, جنت عدن ہے, دار القرار ہے, مزید 7 جنتیں. فرمایا ان تمام جنتوں کے اندر جو نہریں آ رہی ہیں یہ ساری نہروں کا مرکز جنت الفردوس ہے. اب اللہ رب العزت کی آیت کریمہ کی طرف پھر آ جائے پیچھے بیک سائڈ, آیت نمبر 107. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان والے. پہلی شرط یہ ذہن میں رکھے گا, اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اگر ایمان نہیں اور اچھے کام کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کا صلہ دے دے گا, ریٹرن ملے گا, اچھے کام کیے نا بدلہ ملے گا. لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملنا. آخرت میں کسے ملے گا؟ جن کے سینوں کے اندر توحید و رسالت کی شمع فروزہ ہے, انہیں آخرت میں ملے گا. کافر کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, وہ تو مانتا ہی نہیں ہے بھائی, وہ آخرت کو مانتا ہی کہاں ہے, تو اسے کیا ملنا ہے؟ اسے تو کچھ بھی نہیں ملنا. آخرت میں جو ملے گا ہمیں ملے گا. یہ ہمارا تصور ہے, ہمارا نظریہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے. تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا, فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, وعملوا الصالحات, اور کیا کرتے ہیں؟ اچھے عمل کرتے ہیں, نیکی کے عمل, بھلے کام کرتے ہیں. کانت لہم جنات الفردوس, آ گئی اس کے لیے, ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے. اچھا جنت الفردوس میں کیا ہوگا؟ اب آیت کریمہ کے آخری کلمات آپ متوجہ ہوں, اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں. لفظ لکھا ہوا نزولا, اور اس لفظ پر میں نے گزشتہ اتوار کو بھی کچھ باتیں بتلائی تھی, اب پھر بول رہا ہوں. نزولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت الفردوس کے اندر ان کی مہمان نوازی ہوگی. یہ مہمان بن کر آئیں گے. جو جنت الفردوس میں جائے گا وہ گویا اللہ کے مہمان ہیں, اور اللہ کی بارگاہ سے ان کی ہوگی مہمان نوازی. اچھا اب یہاں ایک سوال ہے, توجہ رکھیے گا. سوال جناب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مہمان نوازی اسلام میں ہے کتنے دن؟ سوال ہے. جیسے ہم کسی کے ہاں چلے جاتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ بھائی اتنے دن مہمان ہے, باقی پھر مہمان نہیں ہے. وہ اس کی جو مقدار بتائی نا, دن بتائیں, وہ ٹوٹل 3 دن ہے. دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث ہے, آپ اسکرین میں ملاحظہ کریں. حدیث نمبر ہے 1967. اللہ کے حبیب نے فرمایا وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ, فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہوتی ہے. اس کا مطلب اگر آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو ٹوٹل مہمان نوازی کے دن ہے 3 دن. اب اس کے بعد اس کو چاہیے چلا جائے, اس کا کام ہے جوڑے جائے اب. لیکن اگر وہ پھر بھی ٹھہرتا ہے اور صاحب خانہ خوش ہے تو ٹھیک ہے, اللہ اجر دے گا. پھر اس کو نبی نے صدقہ قرار دیا ترمذی شریف کے اندر. لیکن اسلام نے پابند کس کا کیا؟ اسلام کہتا ہے کہ مہمان نوازی 3 دن ہے. اچھا 3 دن میں بھی یہ ذہن میں رکھے گا کہ پہلا دن اور بعد والے 2 دنوں میں بھی فرق ہے. اب وہ فرق کیا میں بتا رہا ہوں. پہلے دن جو مہمان نوازی ہوگی نا وہ بہت زیادہ پرتکلف ہوگی. پرتکلف کیا ہے؟ بڑا خیال لگائے آپ, صحیح بستر صحیح ہے جناب, پانی چاہیے, لسی چاہیے, بوتل چاہیے, پانی چائے چاہیے, کھانا چاہیے. پہلے دن ایسی مہمان نوازی کہ جناب آپ بار بار پوچھتے رہیں یہ چاہیے, ابھی میں لے کر آ رہا. اچھا آپ کے لیے تو بڑا بہترین کھانا بنایا, اس کا بڑا استقبال ہوا. یہ پہلے دن ہے, اور یہ حدیث مبارکہ سے میں بتا رہا ہوں. اسی حدیث میں جو ترمذی شریف کی ہے, نبی نے اسے کلیئر کیا, پہلے دن مہمان نوازی بہت زیادہ پرتکلف ہوگی.
اچھا پھر اس کے بعد مزید 2 دن. اب جو مزید 2 دن ہے, اب جو مہمان نوازی ہوگی وہ مہمان نوازی ہوگی تو پرتکلف, لیکن تھوڑا کم ہوگا. لیکن جب 3 دن گزر جائیں گے اب مہمان نوازی ختم ہو چکی. مطلب کیا ہے, اب جو پکتا ہے وہ کھاؤ, جو پکے گا وہ کھاؤ. جناب چائے جو بنے گی بھائی وہ پی لو, ٹھیک ہے. شربت اگر ہم نے اپنے نے بنایا تو آپ بھی پی لینا, نہیں بنایا تو نہیں. کیونکہ مہمان نوازی 3 دن ہے, اور تینوں دن کیا ہوگا, صاحب خانہ جو میزبان ہے, ہوسٹ ہے, وہ کیا کرے گا, اس کی بڑی خاطر و تواضع کرے گا, الگ سے کھانا بھی بنے گا. آج کی زبان میں کہ جن آج چلو ٹھیک ہے بھائی قورمہ بنا لیا ہے, آج چلو بریانی بنا لیا, آج یہ بنا لیا, آج وہ بنا لیا. ویسے نہیں پک رہا, آج پک رہا ہے. یہ انداز کیا ہوگا, پرتکلف انداز ہوگا. اب یہ جو 3 دن پرتکلف انداز ہے, اس سے پہلے دن تو نبی نے فرمایا انتہا کر دو, ایسے ہو کہ جیسے تم اپنی جان اس پہ چھڑک رہے ہو. یہ اسلام سکھلا رہا ہے, یہ بات ذہن میں رکھے گا. یہ شہروں میں اب مہمان نوازی کا تصور تو کم ہی ہو گیا ہے. ہمارے یہاں تو مہمان نوازی صرف چائے ہے یا پھر بوتل پلا دیا, یہی ہوتا ہے, یہی مہمان نوازی. ابھی بھی آج بھی آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو وہاں ہے مہمان نوازی باقاعدہ. جب آتے ہیں, ہم خود جاتے ہیں اور گاؤں میں جاتے, شہر میں جاتے تو سامنے والے کا انداز الگ ہوتا ہے. لاہور گئے تو انداز الگ ہے. اچھا جناب پھر ہم جب گاؤں جاتے تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے, ہم خود دیکھتے ہیں کہ بس وہ ہمارے سامنے ہی کھڑے ہوں گے. حضرت یہ چاہیے, حضرت یہ چاہیے, حضرت وہ چاہیے, ابھی آپ کے لیے بنا رہے, ابھی آپ کے لیے بنا. کبھی کبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے یار اتنا کھلاؤ گے کہ کھلا کھلا کے پیٹ پھاڑ دو گے, یعنی اس قدر. تو بہرحال یہ انداز اچھا ہے. اسلام نے یہ سکھلایا کہ پہلے دن تو ایسی مہمان نوازی ہو کہ سامنے والا کہے کہ واہ یہ تو جان چھڑک رہا ہے. لیکن دوسرے اور تیسرے دن اب انداز تو تکلفانہ ہے, تھوڑا کم ہو جائے گا. جب 3 دن مکمل ہو گئے اب مہمان نوازی نہیں, اب گھر میں جو پکتا ہے وہ ہے. یہ اس سے اسلام نے رکھا, ایسا نہ ہو صاحب خانہ بیچارہ اکتا جائے. کیونکہ ظاہر بات ہے تکلفانہ انداز جب آپ اختیار کریں گے تو اس میں دقت ہوتی ہے, اس میں پریشانی ہوتی ہے. مرد کو بھی ہوگی, عورتوں کو بھی ہوگی, عورتیں پکا بھی تو رہی ہیں نا. تو اس لیے اسلام نے رکھا بس 3 دن صحیح ہے. پہلے دن اعلیٰ درجہ اور دوسرے دن بی کیٹیگری. پہلے دن ایک کیٹیگری اور دوسرے اور تیسرے دن بی کیٹیگری. اور جب چوتھا دن آئے تو پھر کیا انداز ہوگا, پھر وہی ہوگا بھائی جو گھر میں پکا وہ کھا لو. اب آج دال پکی تو دال کھا لینا بھائی, آج گوشت پکا تو گوشت کھا لینا, آج سبزی پکی تو سبزی کھا لینا. یہ طریقہ کار اسلام نے سکھلایا. یعنی اسلام یہ بتا رہا ہے کہ جب تم کسی کے گھر پر مہمان بن کر جاؤ تو اتنے زیادہ دن نہ ٹھہرو کہ بیچارہ پریشان ہو جائے. اور اگر ایسا ہی کر رہے ہو تو پھر صاحب خانہ کو بتلا دیا کہ 3 دن کے بعد پھر نارمل لائف, اب تکلفانہ انداز نہیں ہوگا. لیکن اب ذرا غور کریں, میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں. میں اسے بتا رہا ہوں کہ قرآنی لفظ کی طرف پھر آپ آ جائیں. قرآن میں کیا دیکھیں, جنات الفردوس نزولا. یعنی رب کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اچھے عقیدے والے, اچھا جناب یہ صاحب عمل ہے, اب یہ جنت الفردوس میں آئیں گے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے. اور اس جنت کے اندر کیا ہوگا جناب, ان کی مہمان نوازی ہوگی. اب مہمان نوازی کا تصور ہوتا ہے چند دن, توجہ رکھیے گا. ابھی تو میں نے بتایا 3 دن. اب یہاں ایک وہم آیا, ایک سوال قائم ہوا کہ رب نے نزولہ کہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت الفردوس میں آئے گا, اب جناب آنے کے بعد پھر نکال دیا جائے گا کیا؟ کیونکہ مہمان تو چند دن کا ہوتا ہے نا, پھر چند دن کے بعد نکال دیا جائے گا. تو اب یہ جو سوال پیدا ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب یہ مہمان ہوں گے اور مہمان چند دن ٹھہرتا ہے, تو مطلب تو یہ نکلا کہ تھوڑے دن جنت الفردوس میں رہے گا, پھر کہا جائے گا اب چلا جا جنت عدن, اب چلا جا جنت نعیم, جناب تو دارالقرار چلا جا. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اب یہ جو وہم آیا نا, اس وہم کا جواب اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا. اب آپ آ جائیں آیت نمبر 108. اب دیکھیں 108 میں رب نے کیا فرمایا. رب نے فرمایا خالدین فیہا, اے میرے بندو میں نے کہا کہ مہمان نوازی ہوگی. کہیں تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ ٹھیک ہے 4 دن کا مہمان ہے, 5 دن کا مہمان ہے, مہینے کا مہمان ہے, 10 مہینے کا مہمان ہے, 1 سال کا مہمان ہے, 5 سال کا مہمان ہے. نہیں, خالدین فیہا, میرے رب نے فرمایا جو جنت الفردوس میں ان ہو چکا اب کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. بس ان ہونے کی دیر ہے, انٹر ہونے کی دیر ہے. اگر وہ جنت الفردوس میں آ گیا تو اگلی آیت میں رب نے کلیئر کر دیا خالدین فیہا, کہ جب تو جنت الفردوس میں ان ہو جائے گا اور انٹر ہو جائے گا. اب یہ مت سمجھ کے 1 ہفتے کے نکال دیا گیا,
یا پھر جو ہے نا 1 مہینے کے بعد نکال دیا گیا, یا 1 سال کے بعد نکال دیا گیا, یا پھر 10 سال کے بعد نکال دیا گیا. نہیں, خالدین فیہا, جب تو انٹر ہو جائے گا اور ان ہو جائے گا تو ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. اب آپ کے ذہنوں میں ایک اور سوال آئے گا, توجہ رکھیے گا. سوال یہ کہ ایک طرف تو مہمان بھی کہا جا رہا ہے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے خالدین فیہا, کہ جناب ہمیشہ رہے گا. یہ کیا مطلب؟ مطلب اب میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں اس آیت کو کھول کر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مطلب کیا ہوا؟ رب یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جیسے میں اپنے حبیب کے امتیوں کو حکم دیتا ہوں کہ مہمان کے ساتھ انداز تمہارا کیا ہو؟ پر تکلفانہ, تکلف کے ساتھ. فرمایا یہی انداز ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہنے والوں کے ساتھ ہوگا. مطلب کیا ہے؟ بس منہ سے کہے تو حاضر ہے, منہ کی بات تو دور کی بات ہے, دل میں خیال بھی آئے نا تو رب اسے پیش فرما دے گا. اس طریقے سے, یعنی جس طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے اور تکلفانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تمہاری خدمت کے لیے ایک فرشتہ نہیں, متعدد خدمت گزار مقرر کر دے گا اور وہ تمہاری خدمت کرتے رہیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد سنیے گا اب اگلی آیت کے, یعنی اسی آیت میں اگلے کلمات, لا یبغون عنہا حوالا. اس حصے کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, اسے میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. وہ یہ ہے, جیسے آج آپ نے گاڑی لی, اب دیکھیں یہ انسانی نفسیاتی عمل ہے. ایک گاڑی لیتا ہے, پہلے چلاتا ہے, بڑی اچھی ہے, تھوڑے عرصے کے بعد دل میں کیا آتا ہے پتہ؟ آتا ہے یار اس سے بہترین گاڑی مل جائے تو بدلنا ہے. اچھا, مکان لیا, پہلے 50 لاکھ کا مکان تھا, تھوڑے دن وہ اچھا لگتا ہے, پھر دل میں آتا ہے یار کروڑ کا مکان ہو. اور اگر وہ 5 کروڑ کے مکان میں بھی رہتا ہے نا, پھر کیا سوچتا ہے پتہ ہے تھوڑے دنوں کا, یار 6-7 کروڑ والا مکان ہو. جناب 20 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے, پھر بعد میں کیا سوچتا ہے؟ کہتا ہے یار 25 کروڑ کا بنگلہ ہو. اور 50 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے تو بعد میں کیا سوچتا ہے؟ یہ انسانی ہوس ہے اور یہ انسان کے اندر ہے, یہ ہمارا فطری عمل ہے, یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ دل یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس سے اعلیٰ جائے, اس سے اعلیٰ جائے. لیکن رب کیا کہتا ہے سنیے گا جنت الفردوس کے بارے میں. رب کہتا ہے لا یبغون عنہا حوالا, میں اپنے بندوں کو جب جنت الفردوس میں داخل کر دوں گا, اب ان کی زبان پر یہ نہیں ہوگا کہ اے مولا اسے بدل, اس سے اعلیٰ دے, اس لیے کہ انہیں پتا ہے رب نے ہمیں جو دیا ہے وہی سب سے اعلیٰ ہے. یہ ہے اس کا مطلب, لا یبغون عنہا حوالا. اب یہ رب سے طلب نہیں کریں گے اے مولا یہ مقام اس سے اچھا والا, کوئی برابر والا, اس کے برابر والا, اس کے برابر والا نہیں. رب کہتا ہے ہم وہ دیں گے اسے کہ اس کے ذہنوں میں اب یہی بیٹھ جائے گا کہ اس سے اب اعلیٰ بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے, اس سے کوئی بلند جگہ بھی ہو سکتی ہے. یہ تھا 2 آیتوں کے اندر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں. اب اگلی آیت کی طرف آ جائے, سورہ کہف آیت نمبر 109. اور اس آیت میں اللہ اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے, اللہ اپنی شان بیان کرتا ہے کہ میں کون, میری عظمت کیا ہے, میری شان کیا ہے. اور یہ اللہ رب العزت اپنی شان, اپنی رفعت کن کی زبان سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے حبیب کی زبان سے. یاد رکھیے گا, ظاہر بات ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ کے بعد سب سے افضل و برتر کون ہے؟ میرے نبی کی ذات ہے جن کے ہم امتی ہیں, اور ان کے برابر تو کوئی بھی نہیں. تو اللہ اپنے حبیب سے اپنی عظمت کا تذکرہ کروا رہا ہے کہ اے حبیب آپ بتائیں جو آپ کے ماننے والے ہیں, جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے, جو آپ کے امتی ہیں, ان کو بتائیں کہ میرا مقام کیا ہے, میری شان کیا ہے, میری رفعت کیا ہے. تو اب رب کیا کہتا ہے سنیے گا, کل, لفظ کل ہے, کل کا مطلب کیا؟ اے حبیب آپ فرما دیں. اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں اپنی زبان سے. اور وہ کیا؟ لو کان البحر مدادا, فرمایا یہ جو سمندر ہے نا, اس سمندر کو بنا دیا جائے سیاہی. سمندر کو چھوٹا موٹا نہیں ہے,
یہ سب کو پتا ہے, بچے بچے کو اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے اس دنیا کے اندر تری جو ہے نا, سمندر, یہ زیادہ ہے, خشکی کم ہے. اب خشکی کم ہے پھر بھی سمجھے کہ 6-7 ارب عوام رہتی ہے, پبلک رہتی ہے, اور وہ بھی فاصلے فاصلے پر. اور پھر جب سفر کرتے ہیں تو خالی جگہیں کتنی پڑی ہوئی ہیں, تو زمین بہت بڑی ہے, لیکن زمین جتنی بڑی ہے اس سے زیادہ بڑا سمندر ہے. یہ سب کو پتا ہے, سائنس بھی کہہ رہی ہے, اور کتابوں کے اندر پڑھا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, بتلایا جاتا ہے, بچے بچے کو پتا ہے. لیکن رب کیا کہتا ہے, یہ جو سمندر ہے اس سمندر کو کیا بنا دیا جائے, سیاہی. مدادہ کا معنی ہے سیاہی. فرمایا کس چیز کے لیے, لِکَلِمَاتِ ربی. رب کہتا ہے ابھی آپ اپنی زبان سے فرمائیں میرے رب کی جو کلمات اور میرے رب کی جو حکمتیں ہیں, میرے رب کا جو علم اور حکمت اور کلام ہے, اگر اس کو تم لکھو, رب کے علم اور حکمت کے کلمات کو تم لکھ دو, لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ. اے حبیب بتا دو تمہاری سیاہی خشک ہو جائے گی لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ رب کی شان ہے, رب کا اتنا عظیم مقام ہے. رب کہہ رہا ہے اے حبیب آپ بتلائیں اپنی امت کو, اپنے غلاموں کو, اور رہتی دنیا تک بتا دے کہ تمہارا جو رب ہے نا, آپ کا جو رب ہے, اس کے علم و حکمت کے جو کلمات ہیں اور اس کے علم اور کلمہ اور کلام ہے وہ اتنا وسیع, اتنا زیادہ ہے کہ سارا سمندر سیاہی بن جائے اور ساری خلقت لکھنے لگ جائے تو میرے علم و حکمت کے کلمات ختم ہی نہیں ہوتے. یہ رب نے فرمایا. اور پھر رب کیا کہتا ہے, آگے سنیے گا. رب نے فرمایا ایک سمندر کی بات نہیں ہو رہی. اب ایک ہی سمندر اتنا بڑا ہے, سمندر کا سیر تو کریں آپ. ہمارے بعض لوگوں نے کیا ہوگا, اب سمجھے آپ کے کراچی ابھی ختم نہیں ہوتا اور آپ سمندر میں پہنچتے ہیں تو پھر کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ آپ کے چاروں اطراف میں پانی پانی ہے, کنارہ نظر ہی نہیں آتا. ابھی تو جناب ہم کراچی سے برابر نکلے بھی نہیں تھے, میں نے سفر کیا یہ, تو ابھی تو کراچی سے باہر نکلے ہی نہیں. ہم نے پوچھا بھائی کشتی بان کو, ہم نے کہا کیا کراچی ختم ہو گیا, بولا نہیں ابھی تو نکلے ہی نہیں ہے, ابھی ہے کراچی میں. ہم کونے کی طرف آ گئے اور جب ہم نے اطراف میں دیکھا تو ہمیں کہیں کنارہ ہی نظر نہیں آیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنی قریب کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد تو بڑے بڑے سفر ہیں جو سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں. اب اتنا بڑا سفر, اتنا سمندر, اور پھر پانی نیچے تہ تک کتنا, ٹھیک ہے نا, اطراف میں کنارہ بھی نظر نہیں آ رہا, اس کی تہ بھی نظر نہیں آ رہی. اب آپ اندازہ لگائیں یہ سارا سمندر سیاہی بن جائے اور رب کی علم و حکمت کے کلمات کو لکھے نا تو رب کے علم و حکمت کے کلمات ختم نہیں ہوتے. اور پھر رب کیا کہتا ہے, رب کہتا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. رب کہتا ہے یہ ایک سمندر نہیں, ایک سمندر کی مثل دوسرا سمندر بھی سیاہی بنا دو تب بھی میری علم اور حکمت کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ رب کی شان ہے جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. یہ رب جو ہے نا, رب اتنا عظیم ہے, اتنا برتر ہے. ہمیں تو بس اتنا کہہ دیا جاتا ہے, کہہ دو اللہ اکبر. ہم کیا کہتے ہیں, اتنا ہی کہتے ہیں, کیونکہ ہمیں بھائی ہماری پہنچ ہی نہیں ہے, ہماری اپروچ ہی نہیں ہے. ہم نے تو صرف اتنا کہہ دیا اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. لیکن اللہ بہت بڑا ہے, اب وہ جو تصور کہاں جائے, ہماری تصوروں کی حدیں ختم ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کا علم, اللہ کی حکمت, اللہ کے کلمات یہ ختم نہیں ہوتے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت اسی کے ترجمان ہیں. یہی ہمارا نظریہ ہے, یہی ہماری سوچ ہے. اب میں یہاں ایک بات اور پیش کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. وہ بات سنیے گا. وہ بات یہ ہے جناب, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بے پناہ علم عطا فرمایا. ہمارا ایمان ہے اللہ کی خلقت میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے, خلقت میں میرے مصطفیٰ کے پاس. الحمدللہ میرے نبی کا علم موسیٰ سے بھی زیادہ ہے, میرے نبی کا علم خضر سے بھی زیادہ ہے, میرے نبی کا علم ابراہیم سے بھی زیادہ ہے, میرے نبی کا علم جو ہے عیسیٰ سے بھی زیادہ ہے علیہم السلام. یعنی اللہ کی خلقت میں
جو بھی اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ نے جسے علم دیا، اللہ نے دیا، ذہن میں رکھے گا، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، تو اللہ نے جس کو سب سے زیادہ علم دیا وہ میرے مصطفیٰ کو دیا۔ اب ہمارا نظریہ کیا سنیے گا، ہم کہتے ہیں اللہ نے نبی کو جمی ما کانا وما یکون کا علم دیا۔ یہ جمی ما کانا وما یکون کا مطلب کیا ہے؟ جمی ما کانا وما یکون کا مطلب یہ کہ جب دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ سارا علم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا۔ یہ ہمارا نظریہ اہل سنت و جماعت کا۔ اچھا، اب بعض لوگ کیا کہنے لگے سنیے گا، کہا اتنا علم آپ نے نبی کے لیے مان لیا، توجہ رکھے گا، اور پھر اپنے دل سے پوچھے گا، اور اس وقت پوچھے گا کہ آپ کے پیش نظر یہ آیت کریمہ ہونی چاہیے جو آیت نمبر 109 ہے سورہ کہف کی، اس کی روشنی میں فیصلہ کیجئے گا۔ اب جب ہم نے کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جمی ما کان وما یکون کا علم دے دیا، یعنی جب سے دنیا بنی اور قیامت تک یہ سارا علم دے دیا، تو اب وہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ یہ تو دیکھو انہوں نے نبی کے علم کو خدا کے علم کے برابر کر دیا، معاذ اللہ، الامان والحفیظ۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یار کیا تم نے اللہ کے علم کو اتنا ہی سمجھا؟ دیکھیں نا، دو افراد ہے، بلا تشویش سمجھا رہا ہوں، ایک کے پاس بڑا علم ہے کہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے بھائی، بڑا پڑھا لکھا ہے۔ اب دوسرا آیا، دوسرے کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ یار یہ جو پہلا والا ہے نا، اس کے پاس جتنا علم ہے نا دوسرے کے پاس بھی اتنا ہے، تو پتا چلا دونوں برابر ہوئے، لیکن یہ بھی تو واضح ہوا کہ دوسرے کے پاس اتنا ہی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب کہ تم نے نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو کیا اتنا ہی علم ہے؟ تو پھر یہ رب کیا کہہ رہا ہے کہ سارا سمندر سیاہی بن جائے اور پھر دوسرا سمندر بھی آ جائے تو اللہ کا علم ختم نہیں ہوگا، رب یہ کہتا ہے۔ تو رب کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ فیصلہ کریں، کیا نبی کا علم اتنا ہی ہے؟ کیا اللہ کا علم اتنا ہی ہے کہ جب سے دنیا بنی اور قیامت تک؟ ارے بھائی، قیامت کے بعد جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے پاس تو سارا جمی علم ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے وہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا اور وہ سوچ و بچار میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ انلیمٹ ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا جو علم ہے اس کی حد ہے، وہ لمیٹڈ ہے۔ تو یہ نظریہ رکھنا اور پھر اس پر یہ فتویٰ جار دینا کہ تم نے نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مان لیا، میں کہوں گا تو نے اللہ کے علم کی قدر ہی نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کا علم جو ہے اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کا علم ہے، اس سے بھی زیادہ علم ہے۔ اور بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارا ایمان یہ ہے اللہ کا علم سمندر، لیکن یہ سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، اس لیے توجہ رکھیے گا، سمندر کا بھی کنارہ ہے، میرے رب کے علم کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے بتا رہا کہ ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں ایک قطرہ پانی، کتنا؟ ایک قطرہ پانی۔ میں کہتا ہوں ساری مخلوق کا جو علم ہے نا وہ قطرہ ہے، میرے رب کا علم جو ہے سمندر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، لیکن پھر میں کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پھر کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے لیا جائے، میں پھر کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا علم کو کہنا سمندر یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ وجہ وہی بتا دی میں نے کہ سمندر کا کنارہ ہے، میرے رب کے علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اور وہ ہمارے تصور میں ہی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جناب یہ جو عقل ہے نا یہ بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی عقل اور پھر علم جس کا کوئی کنارہ نہ، کہاں سمجھ میں آئے گا؟ تو اس لیے ایسے عقلی گھوڑے نہ دہرائے کہ جہاں تک تمہاری عقلوں کی رسائی نہ ہو، اپروج نہ ہو۔ تو الحمدللہ ہمارا نظریہ اس آیت کے مطابق ہے، آیت نمبر 109، کہ جو یہ کہتا ہے
کہ اتنا علم جو تم نے نبی کے لیے مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس علم کو اللہ کے علم کے برابر کر دیا۔ بس میں نے یہی جملہ کہنا ہے، اس آیت کریمہ کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے بعد افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے اللہ کے علم کی قدر نہیں کی، بلکہ ایسا لگتا ہے تو نے علم اللہ کے علم کی توہین کی ہے۔ الامان والحفیظ۔ اب امام شرف الدین بوصیری کیا فرماتے ہیں؟ بڑا مشہور شعر ہے، فرماتے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا۔ شرف الدین بوصیری، جناب یہ پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے، عرب میں چلے جائیں عرب میں بھی پڑھتے ہیں۔ چلے جائیں، آپ کو جہاں جانا ہے، آپ مصر جائیں، شام جائیں، عراق جائیں، جہاں بھی جائیں، یہ شعر وہاں سب جگہ پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ شعر کیا ہے؟ علامہ شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، فرماتے ہیں یہ دنیا اور آخرت، اے پیارے مصطفیٰ، یہ سب آپ کی جود و سخا کا کرشمہ ہے، یہ آپ کا فیضان ہے۔ علامہ شرف الدین بوصیری کیا فرما رہے؟ فرمایا آپ کا جو جود ہے، آپ کی جو فیاضی ہے، آپ کی جو عطا ہے، یہ وہ عطا کا فیض ہے دنیا میں اور آخرت میں ہے، کہ دنیا میں ہے تو ہم یہاں کامیاب ہے، اور آخرت میں ہے انشاءاللہ نبی کے صدقے وہاں بھی کامیاب ہے۔ اور پھر کیا فرماتے سنیے گا، فرمایا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، میرے نبی کے علم کے بارے میں فرمایا یہ لوح محفوظ ہے نا، لوح محفوظ میں تو سارا لکھا ہوا ہے نا، جب سے دنیا بنی اور قیامت تک یہ سارا لکھا ہوا ہے، اس کو سب مانتے ہیں، لوح محفوظ میں ہے۔ علامہ شرف الدین بوصیری کیا فرماتے یہ لوح محفوظ میں جو ہے نا، فرمایا اے پیارے حبیب یہ تو آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے، آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے۔ اب یہ علامہ شرف الدین بوصیری کا نظریہ ہے۔ اب آگے بڑھتے، اگلی آیت، آخری آیت سورہ کہف کی، آج 10 ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے الحمدللہ، رب کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، آپ فرما دے کل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دے ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں۔ ظاہری بات ہے، ظاہری شکل و صورت میں کیا، ہماری بھی آنکھیں، نبی کی بھی آنکھیں، آپ کے بھی ہونٹ ہیں، ہمارے بھی ہونٹ ہیں، ہمارا بھی ناک ہے، ان کا بھی ناک ہے، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے، ہم بھی آرام کرتے وہ بھی آرام کرتے، ہم بھی سوتے وہ بھی سوتے۔ تو رب کہتا ہے اس میں تمہاری طرح ہوں، یعنی آپ یہ فرما دیں کہ ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں، لیکن ظاہری شکل و صورت میں ہوں، لیکن نبی کا سونا، نبی تو خواب دیکھے تو وحی خدا، اور نبی بولے تو رب کا کلام جاری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرق اپنی جگہ پر ہے۔ تو اب رب کیا کہتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے ابھی فرما دے کہ ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں، ورنہ جو انعامات میں وہ الگ ہے۔ اور پھر رب نے کیا فرمایا، یہ بھی فرمایا یوحا الیہ، میرا مقام یہ ہے کہ رب مجھ پر وحی نازل کرتا ہے، یعنی رب مجھ سے بات کرتا ہے۔ وحی کا مطلب یہی ہوتا ہے، وحی کا مطلب یہ رب بات کرتا ہے، رب اپنے انبیاء سے بات کرتا ہے، تو رب جو ہے مجھ سے بات کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی فرما دے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور پھر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے۔ لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، کہ جو یہ ایمان رکھتا ہے فمن کانا یرجو لقاء ربہ، کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، تو جو یہ ایمان رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ اب رب کہتا ہے اس کا انداز کیا ہوگا؟ جو ایمان والے ہیں ان کا انداز کیا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھے عمل کریں گے، انہیں چاہیے کہ اچھے عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور جو یہ تصور رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ ایمان اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جناب مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اس کی زبان پر یہی ہوگا لا الہ الا اللہ، یہ اس کی زبان پر ہو، یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ یہاں آخری بات بتا رہا ہوں، نبی نے تو یہ فرمایا، رب نے فرمایا آپ فرما دے میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کبھی صحابہ کرام نے یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح بشر ہے؟ دیکھیں رب برا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, میرا نام وسیم ہے. اب میرا باپ مجھے کیسے پکارے گا؟ یہ کہے گا وسیم ادھر آ, وسیم چائے پلا, وسیم پانی لے کر آ. لیکن میرا شاگرد ہوگا یا کوئی عام آدمی ہوگا تو ذرا نام سے لے گا. کوئی کہے گا وسیم بھائی, کوئی کہے علامہ وسیم, کوئی کہے مفتی وسیم. دیکھیں القابات کے ساتھ ہے, کیونکہ نیچے والے کا انداز الگ ہوتا ہے, اوپر والے کا انداز. یہ تو فرق تو دیکھو نا بھائی. کیا تم اللہ بن گئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تم کیا بن گئے کہ آپ کہہ رہے کہ رب نے کہا تو اب ہم بھی کہیں گے نبی تو ہماری طرح بشر ہے, نبی ہماری طرح بشر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ فرق تو سوچو. تم کہاں, اللہ کہاں؟ تو اللہ تو ظاہر بات ہے پہلے تو اللہ ہے نا, نبی تو بعد میں ہے نا. بعد خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر, نبی جو ہے اللہ کے بعد ہے. تو اللہ کہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, اللہ کہلوائے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن نبی کے غلام کیا کہیں گے؟ سوال تو ہے. اب نبی کے غلام کیا کہیں گے؟ بخاری کی حدیث, آج کے درس کی آخری حدیث اور آخری آیت کی وضاحت. بخاری شریف حدیث نمبر 20. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ یہ انا کا لفظ میں نے لکھا, اس سے پہلے قالو, صحابہ نے کہا بارگاہ رسالت میں. جو صحابہ نے کہا ارے یار یہی کہو, اور صحابہ بھی ہم سے بلند لیکن نبی کے بعد, اور اللہ وہ تو نبی سے بھی بلند ہے, وہ تو خالق اور مالک ہے, وہ تو معبود ہے. اچھا اب صحابہ کرام نے کیا عرض کیا؟ بخاری کی حدیث اس کی ترجمانی کر رہی ہے اور عکاسی کر رہی ہے. انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح نہیں ہے. کلیئر ہے. انا لسنا, بے شک ہم نہیں ہیں, کہیئتک, آپ کی کیفیت, آپ کی حالت, آپ کی طرح, اے اللہ کے رسول. یعنی صحابہ کرام کا نظریہ کیا ہے؟ صحابہ کرام یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ بھی تو ہماری طرح بشر ہیں. صحابہ کرام یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں, بلکہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بے مثل بشر ہے, لاجواب انسان ہے, اور ایسے انسان, ایسے بشر کہ رب نے اپنی خلقت میں آپ کی طرح کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. کہ تیرے پائے کا نہ پایا. یہ مقام مصطفیٰ ہے اور مقام نبوت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقام کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے مقام کو سمجھے اور اس کے حبیب کو مقام کو سمجھے. الحمدللہ 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 حمدن شکرن کثیرن کثیرن. آج اللہ کا شکر ہے سورہ کہف 21 نشستوں میں مکمل ہو گئی, اور انشاءاللہ اگلی اتوار سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں سورہ توبہ. سورہ توبہ میں جہاد کا بڑا تصور ہے, جہاد کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں, بلکہ جہاد کا جو حکم آیا وہ بھی سورہ توبہ کے اندر ہے. تو انشاءاللہ اگلی اتوار سے ہماری یہ نشست شروع ہوگی, اور وہ اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کی نشستیں کتنی ہوتی ہیں, 20 ہوتی ہیں, 25 ہوتی ہیں, وہ اللہ بہتر جانے, وقت کے ساتھ سامنے آ جائے گا. لیکن انشاءاللہ اگلی اتوار سے سورہ توبہ کی تفسیر ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو